السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ زمانے جاہلیت کی تاریک دور میں جب قرآن روشن دلائل لے کر نازل ہوا تو بہت سے خوش نصیب لوگ پہلے ہی وہلے میں اسلام کے در پر جھک گئے۔ قرآن نے ان کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی، خدا کی وجود، اس کی لامتناہی قدرت و عظمت کی وہ قائل ہوئے، اور انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ خدا کے علاوہ جن بتوں کے سامنے ہم سجدہ کرتے تھے وہ باطل اور جھوٹے ہیں۔ اسلام کی سچائی پا کر وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے اور گمراہی میں گزری ہوئی زندگی پر انہیں کبھی کبھی بڑا افسوس ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، وحدانیت، حشر و نشر، قیامت، جنت و جہنم اور آخرت کے مناظر کو اس طرح صاف اور روشن دلائل سے بیان کیا ہے کہ ان میں ادنا غور و فکر سے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد کفر و شرک پر قائم رہی۔ اسلام ان کے قلب و جگر کو مسخر نہ کر سکا اور نہ ہی اس کے دلائل ان کی زندگی کو صحیح رخ دے سکا۔ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی ان باتوں میں تاثیر بجا طور پر پائی جاتی ہے، مگر کسی مؤثر کلام سے فائدہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ سننے والوں کا ارادہ نیک ہو، وہ اسے قبول کرنے اور ماننے کا قصد کریں، ورنہ کسی موقع پر ضد اور حد دھرمی کرنے والوں کے لیے ہزار دلائل بھی بے سود ہیں۔ کفار مکہ کا بھی کچھ حال ایسا ہی تھا کہ وہ حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر سمجھتے بھی تو اسے عناداً قبول نہیں کرتے، سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، رائے حق کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان لوگوں نے نفرت و عناد کے سبب کچھ ایسا حال بنا لیا تھا کہ مذہب اسلام کی صداقت، ایک خدا کے وجود اور حشر و نشر کے روشن اور واضح سے واضح دلائل کو دیکھنے اور سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کرتے وہ رائے گاہ ہو جاتی اور ذرا بھی ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر مرتب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ باتوں کو رد کر دیا ہے اور سچے راستے کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پر نظر رکھتے ہوئے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ان کے نتائج انتہائی برے اور خوفناک ثابت ہوں گے۔ کفار مکہ نے سوچنے سمجھنے اور قبول حق کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیے تھے، اس لیے ان کی اصلاح کی توقع فضول تھی۔ قرآن نے ان کے دلوں پر مہر بندی کی اطلاع کے ساتھ عذاب عظیم سے باخبر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کا دلوں پر اثر انداز نہ ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اور بے توجہی کے سبب قدرتاً دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو ایک انسان کے لیے بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے، اور یہ دنیا و آخرت کا بڑا خسارہ ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، سماج اور معاشرے پر نظر ڈالیں کہ اسلامی احکام کی اتباع کے لیے ہم کتنا دوڑ رہے ہیں۔ دینی اجلاس و اجتماع کی کثرت ہے، درس قرآن اور درس حدیث کی کمی نہیں، دینی تحریکات اور اصلاحی کوششوں کی بھی کمی نہیں۔ ہر جمعہ نماز سے قبل مختلف عنوان پر اصلاحی بیانات کا سلسلہ جاری ہے، ہر طرف قرآن اور حدیث کی ہی باتیں آپ کو ملیں گی۔ مدارس و مکاتب اور خانقاہوں کا وجود نہ صرف باقی بلکہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، پھر اس کے باوجود روحانی اعتبار سے ملت بیمار کیوں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ خود مسلمانوں کے گھروں اور سماج میں ایسی بے حیائیاں جنم لے رہی ہیں جن سے انسانیت کو بھی شرم آتی ہے؟ سود، رشوت، شراب نوشی، زناکاری، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، گالی گلوچ، بد اخلاقی اور بد کرداری، ناجائز عقد و معاملات اور دیگر برائیاں اس طرح مسلم معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہے کہ ان کے ازالے کے لیے بڑے سے بڑے مصلح، داعی، مفکر و مدبر کی کوششیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں۔ نہ قرآن و حدیث پر مشتمل ان تقاریر و بیانات کا کوئی اثر ہے اور نہ ہی اصلاحی و دینی مضامین و مقالات اور کتابوں کا۔
پہلے کے مقابلے میں اب دینی رسائل و جرائد کی بھی بہتات ہے اور کتابوں کی طباعت ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، لیکن برائیوں اور بے حیائیوں کا سیلاب جس پر بند لگانے کی ہر کوشش ناکام ہے۔ قرآن پڑھنے کی مثال لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب قرآن پڑھتے یا سنتے تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جہنم کے مناظر اور اس کے خوفناک عذاب کے بیان سے جسم کانپ اٹھتا، جنت کی لازوال نعمتوں کا اشتیاق پیدا ہوتا، وہ بچوں کی طرح روتے بلکتے اور تڑپتے تھے۔ بلکہ ابو جہل، ابو لہب جیسے سخت دل کفار مکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تہجد کی نماز میں قرآن سنتے تو زار و قطار روتے اور ان کے کلیجے پھٹ پڑتے تھے۔ مگر آج ہم بھی قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، غور کیجئے، کیا اس عظیم الشان کتاب کی آیت سننے سے دلوں میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، روح میں وجد آتی ہے، زندگی میں انقلابی اثرات رونما ہوتے ہیں؟ شب و روز قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کبھی نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہے، نہ ہمارے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے، اور نہ ہی قلب و جگر کی تسخیر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عمل کی باری آئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں بھی کھڑے اترے۔ ابتدائی اسلام میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، عرب کے دستور کے مطابق بعض مسلمانوں میں بھی اس کی لت پڑی ہوئی تھی، لیکن مدنی زندگی میں سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون میں جب اس کو واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا تو وہی مسلمان جو اس کے دل دادا اور عاشق تھے اس کی حرمت سننے کے بعد فوری طور پر رک گئے۔ شراب کے برتنوں اور مٹکوں تک کو انہوں نے توڑ ڈالے اور گلیوں میں شراب بہا دیے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب کا جام بعض لوگوں کے ہاتھ میں تھا، کچھ پی چکے تھے، کچھ جام میں بچا ہوا تھا۔ انہیں حرمت کا علم ہوا تو شراب کے باقی حصوں کو برتن میں انڈیل دیا اور اسے ضائع کر دیا، پھر کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ عام طور پر انسان جب کسی چیز کا عادی ہوتا ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس کا چھوڑنا انتہائی دشوار اور دقت طلب ہوتا ہے، لیکن اطاعت و فرما برداری اور خوف خدا کی حیرت انگیز مثال دیکھیے کہ شراب جس کو وہ چائے کی طرف پینے کے عادی تھے، حکم خداوندی آتے ہی کسی پس و پیش کے بغیر اس کو ترک کر دیا، بلکہ شراب کا جو جام وہ ہونٹ سے لگا چکے تھے، جیسے ہی قرآن کی آیت سنائی گئی اسی لمحے میں اپنے جام کو ہونٹ سے علیحدہ کر لیے اور پھر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں گیا۔ ایسی اطاعت دل پر کتنی گراں گزرتی ہوگی اور کس قدر صبر سے انہوں نے کام لیا ہوگا۔ کیا خوف خدا کی یہ مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ آج سودی کاروبار کرنے والے مسلمان سود کی حرمت کے خلاف تقریریں سنتے ہیں، سود پر اللہ کا جو غضب نازل ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی جو خوفناک نتائج ہوں گے ان پر بھی ان کی اچھی نظر ہے۔ سودی لین دین کی لعنت والی قرآنی آیات احادیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ان بیانات سے، قرآن و حدیث کی دھمکیوں سے ہمارے دل میں کوئی حرکت پیدا ہوئی؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے خوف خدا کے سبب قرآنی احکامات سنتے ہی ایسے کاروبار کو ترک کر دیا ہو اور گزرے ہوئے معاملات پر آنکھوں سے آنسو بہے ہوں، زندگی گناہوں اور برائیوں سے لت پت ہے اور ان جرائم کے خلاف شب و روز قرآن و حدیث کی باتیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، عذاب قبر اور جہنم کے مناظر کا بیان بھی سامنے ہوتا ہے، لیکن جسم میں کوئی حس نہیں ہے، دل و دماغ میں کوئی انقلاب نہیں ہے، شب و روز کی عملی رفتار میں کوئی تغیر نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کے بجائے برائیوں کی طرف، رحمت خداوندی کے بجائے اس کے غضب کی طرف ہم لپک رہے ہیں۔ بلا شبہ قرآن کی اپنی تاثیر باقی ہے، شریعت کی پابندی اپنی جگہ قائم ہے، جنت و جہنم کی ساری باتیں پہلے کی طرح اب بھی تازہ ہیں، لیکن دلوں کی کیفیت بدل گئی، ایمانی حرارت میں فرق آ گیا، عند اللہ جواب دہی کا احساس مٹ گیا۔ جس دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے قبولیت کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور ایسے قلوب کے لیے قرآن نے بہت سخت وعید بیان کی ہے، فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بدعمالیوں کے سبب ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے اصلاح کی تمام کوششیں ضائع ہو رہی ہیں اور دل و دماغ پر قرآن و حدیث کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہوگی، اس لیے اپنے قلوب کی تہوں میں جھانک کر دیکھیے، تنہائی میں غور کیجیے، دل کو ٹٹولیے اور توبہ کیجیے۔ اپنے گناہوں اور بدعمالیوں سے آج اس کا موقع ہے، آنکھیں موند لینے کے بعد حسرت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دلوں پر اچھی بات اثر انداز نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔
गुनाहों की कसरत मुदावमत से दिल पर तारीकी छा जाती है। फिर जो जो गुनाहों का सिलसिला जारी रहता है, तारीकी में शिद्दत पैदा होती रहती है और हालत इस कदर पुख्ता हो जाती है कि रोशन दलाइल और कुरान और हदीस की बातों और नेक ख्यालात को उस पर गुजर नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब कानत नुक्ततुन सौदा फी क़ल्बिही फ़इन ताबा वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु व इन ज़ादत हत्ता यालु क़ल्बुहु। इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके कल्ब पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर उसने तौबा और इस्तिगफार कर लिया तो स्याही मिट जाती है और दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर उसने उस गुनाह से तौबा नहीं किया और दूसरी गुनाह कर लिया तो एक दूसरा नुक्ता स्याह लग जाता है और इस तरह हर गुनाह पर स्याह नुक्ता लगते चले जाते हैं, यहाँ तक कि स्याही सारे कल्ब पर मुहित हो जाती है। इसी जुल्मत और स्याही का कुरान में जिक्र है, कल्ला बल रगाना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इस मज़मून पर मुश्तमिल मुतअद्दिद अहादीस मज़कूर हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान की सरकशी और बदअमालियों से दिल की नूरानियत खत्म हो जाती है। फिर नसीहतों और नेक बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। दिल की स्याही एक पर एक गुनाह से बढ़ती ही जाती है जब तक तौबा और इस्तिगफार करके उसे पाक साफ न कर लिया जाए। हर कलाम उसके लिए गैर मुअस्सिर साबित होता है। इसलिए कि मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल को गुनाहों से आलूदा ना होने दें। अगर बशरी तकाजे के बुनियाद पर कभी गुनाह सरजद भी हो जाए तो अल्लाह की तरफ रुजू हो, आंखों से आंसू बहाकर खुदा के हुजूर सिद्क दिल से तौबा करे। दिल की स्याही सारी महरूमी की जड़ है। दिल रोशन और पाकीज़ा रहे तो तमाम आज़ा से नेक और खुदा की मर्जी के मुताबिक उमूर अंजाम पाते हैं, और दिल में ही कजी रही तो कोई उज़्व नेक काम के लिए तैयार नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुज़गतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। खबरदार, बिलाशुबा बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो टुकड़ा सालिह रहता है तो तमाम बदन में सालिहियत रहती है, और जब उसमें फसाद पैदा होता है तो पूरे जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाता है। खबरदार, वो टुकड़ा दिल है। जिस्म का निज़ाम बिगड़ने से मुराद इससे सही अफ़आल का सादिर न होना है, यानी जब दिल में कजी और फसाद आता है तो आज़ा से भी बुरे अफ़आल सादिर होते हैं, और दिल सही रहता है तो आज़ा को सही और नेक काम करने की तरगीब देता है और इंसान से अच्छे काम का सुदूर होता है, और इस पर दीन की बातें असरअंदाज होती हैं। वरना दिल स्याह रहते हुए कीमती से कीमती बातें भी बेसूद साबित होती हैं। आप अगर अपनी कामयाबी चाहते हैं तो दिल को स्याह होने से बचाइए, गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार की आदत डालिए। तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इससे बड़ा से बड़ा गुनाह भी खत्म हो जाता है। अगर आपने गुनाहों से तौबा नहीं किया तो दिल की स्याही बढ़ती जाएगी, और फिर अच्छे अच्छे दीनी मज़ामीन, अच्छी किताबें और मुअत्तिर खिताब भी आपको सही रुख नहीं दे सकता। जलालत और गुमराही आपका मुकद्दर बन जाएगी, जो एक इंसान के लिए ऐसी हलाकत है जिससे बड़ी कोई हलाकत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान फरमाए।